شاہ تار پر ہر آن رحمت کی نظر رکھنا، کرے دن رات یہ سنت کی خدمت یا رسول اللہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور اسلامی بہنوں، الحمدللہ عز وجل خالق کائنات جل جلالہ کی زمین پر عشق رسول صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مدنی جام تقسیم کرنے والے ایسے مرد کامل اب بھی موجود ہیں جو فیشن کی آفت میں گرفتار لوگوں کو پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنت کریمہ کا اسیر بنانے کے خواہاں ہیں۔ یہ اللہ عز و جل کا خاص کرم ہے کہ اس نے ہمیں اس پرفتن دور میں تبلیغ قرآن و سنت کی عالمگیر غیر سیاسی تحریک دعوت اسلامی کا مدنی ماحول اور شیخ طریقت امیر اہل سنت ابو بلال حضرت علامہ مولانا محمد الیاس عطار قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ جیسے ولی کامل کی صحبت باثر سے نوازا۔ یقیناً امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ان عظیم ہستیوں میں سے ایک ہیں جن کی مخلصانہ جد و جہد کی برکت سے ہزاروں نہیں بلکہ لاکھوں مسلمان بالخصوص نوجوان برائیوں سے تائب ہو کے نیکیوں کی راہ پر گامزن ہو چکے ہیں۔ الحمدللہ عز و جل بلا مبالغہ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے اپنے سنتوں پر بیانات کے ذریعے لاکھوں مسلمانوں کے دلوں میں مدنی انقلاب برپا کر دیا۔ لہذا تمام اسلامی بھائی اور اسلامی بہنیں اس بیان کو توجہ کے ساتھ سماعت فرمائیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ محترم اسلامی بھائیو، عموماً یہ دیکھا گیا ہے کہ دین کی طرف غریب لوگ ہی زیادہ مائل نظر آتے ہیں، اور یہاں بھی غالب اکثریت جو آتی ہے اجتماع میں اس میں یا غریب ہوتے یا متوسط الحال، مالدار عموماً نہیں آتے، کیونکہ مالدار کے پاس وی سی آر ہوتا ہے، وی سی آر جس کے گھر میں ہوتا ہے شیطان اس کی کان پکڑ لیتا ہے اور اس کو بٹھا کر فلم دکھاتا ہے۔ الحمدللہ ہم غریبوں کے ہاں وی سی آر کی لعنت نہیں ہوتی، جن کے یہاں ہوتی ہے وہ پھر اس سے خارج ہے، غریبوں کی اس فہرست سے ظاہر ہے۔ میں غریبوں کی حوصلہ افزائی کے لیے پچھلی جمعرات کو بھی غربت کے فضائل عرض کیے تھے، آج بھی اسی ضمن میں مزید روایات پیش کرنے کی سعادت حاصل کروں گا انشاءاللہ۔ حضرت سیدنا عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ مدینے کے تاجدار ہم غریبوں کے غم گسار محبوب پروردگار شفیع روز شمار احمد مختار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے مجھ سے ارشاد فرمایا کہ آؤ شہزادی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی عیادت کے لیے چلیں۔ میں ساتھ ہو لیا۔ جب ہم کاشانہ فاطمہ پر پہنچے تو رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دروازے پر دستک دی اور فرمایا السلام علیکم، کیا اندر آ جاؤں؟ بیوی فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے جواب دے کر عرض کیا تشریف لے آئیے۔ فرمایا میرے ساتھ ایک اور آدمی بھی ہے، کیا ہم دونوں آ جائیں؟ جواباً عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے پاس ایک کمبل کے سوا کوئی اور کپڑا نہیں ایسا جس سے میں اچھی طرح پردہ کر سکوں، اسی کو بس میں نے اوڑھ رکھا ہے۔ ارشاد فرمایا کہ کمبل کو اچھی طرح اپنے جسم پر لپیٹ لو اور سارا جسم چھپا لو۔ جواب ملا بابا جان میں نے پورا کمبل لپیٹ لیا ہے لیکن میرا سر اس سے نہیں ڈھک رہا، اتنا بڑا نہیں کمبل۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی چادر مبارک
گھر کے اندر ڈال دی، اسی کو چنانچہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اب اس چادر سے اپنا سر بھی چھپا دیا اور اندر آنے کے لیے عرض کیا۔ چنانچہ رحمت عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اور میں، عمران بن حسین فرماتے کہ ہم دونوں اندر داخل ہوئے تو سید دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اپنی شہزادی سے مزاج پرسی فرمائی کہ بیٹی کہو کیا حال ہے؟ تو جواب ملا، ایک تو بیماری کا زور ہے، دوسرے کھانے کو کچھ نہیں۔ اپنی لاڈلی شہزادی کی داستان غم نشان سن کر رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی چشمان کرم سے آنسو جاری ہو گئے اور اشک بار آنکھوں سے فرمایا، میری پیاری بیٹی، خدا لم یزل کی قسم 3 دن آج ہو چکے ہیں، کوئی چیز کھانا تو درکنار میں نے چکھی تک نہیں، اور تو جانتی ہے کہ میں اللہ کی بارگاہ میں تجھ سے زیادہ قرب رکھتا ہوں، اور اگر اللہ تعالیٰ سے میں کوئی نعمت مانگوں تو یقیناً اس نے مجھے منع نہیں کرنا، لیکن میری پیاری بیٹی، میں نے اس بے وفا دنیا کے بجائے آخرت کو اختیار کیا ہوا ہے۔ اس کے بعد اپنا دستے مبارک اٹھایا اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شانہ مبارکہ پر رکھا اور ارشاد فرمایا، میری پیاری بیٹی فاطمہ، تجھے خوشخبری سناتا ہوں کہ مبارک ہو، اللہ کی قسم تو جنتی عورتوں کی سردار ہے۔ تو خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، ابا جان، پھر آسیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو فرعون کی بیوی تھی، اور حضرت مریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ مادر عیسیٰ علیہ السلام، ان دونوں کا کیا مقام ہے؟ ارشاد فرمایا وہ بھی اپنے اپنے زمانے کی عورتوں کی سردار ہیں، تم سب کی سب ایسے مقامات میں ٹھہرائی جاؤ گی جو زر و جواہر سے بنے ہوئے ہوں گے، جہاں کسی قسم کا شور و غل نہ ہوگا، ہر طرف سکون ہی سکون ہوگا، نہ کوئی رنج ہوگا، نہ کوئی غم، نہ تکلیف، نہ الم، بلکہ کسی قسم کا تمہیں کام بھی نہیں کرنا پڑے گا، بس آرام ہی آرام ہوگا۔ پھر ارشاد فرمایا، میری بیٹی صبر کرو، میرے چچا جاد بھائی، یعنی یہاں مراد حضرت علی کرم اللہ وجہ کریم ہے، میرے چچا جاد بھائی کے ساتھ جو تیرا شوہر ہے، میں نے تیرا ہاتھ ایسے شخص کے ہاتھ میں دیا ہے کہ جو اس دنیا میں بھی لوگوں کا سردار ہے اور اس دنیا میں بھی لوگوں کا سردار ہے۔ مولا کائنات مولا علی مشکل کشا کرم اللہ وجہ کریم کی کیا توصیف میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ میرے محترم اسلامی بھائیوں، آپ نے دیکھا کہ ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کس قدر غربت کی زندگی کو اپنائے ہوئے تھے۔ یہ نہیں تھا کہ آپ کو اختیار نہیں تھا اللہ کی نعمتوں کے حاصل کرنے کا۔ مشہور حدیث ہے کہ ایک بار آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر واپس کھینچ لیا، تو کسی نے عرض کیا، یا رسول اللہ، ہم نے آپ کو ایسا کرتے دیکھا کہ آپ نے ہاتھ بڑھایا پھر کھینچ لیا، کیا تھا؟ تو ارشاد فرمایا کہ میں نے جنت کو دیکھا، ایک انگور کا خوشہ لٹک رہا تھا، تو میں نے ہاتھ بڑھایا کہ میں اس کو لے لوں، لیکن پھر میں نے اس کو واپس ہاتھ کو کھینچ لیا۔ اگر میں انگور کے اس خوشے کو جنت سے توڑ دیتا تو تم رہتی دنیا تک اس کو کھاتے رہتے، وہ ختم ہی نہ ہو۔ کبھی فرمایا کہ اگر میں چاہوں تو یہ پہاڑ جو ہے سونے کے بن کر میرے ساتھ چلنے لگ پڑے، لیکن ہمارے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے باوجود قدرت، باوجود اختیار، دنیا کی دولت اور دنیا کی آسائش کو ترک کر دیا اور آخرت کو اختیار کیا۔ غربت کو آپ نے اپنایا، مسکنت کو آپ نے دولت اور سرمایہ داری پر ترجیح دی، اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو شہزادی کونین ہیں، عورتوں کی سردار ہیں، ان کی غربت بھی آپ نے ملاحظہ فرمائی کہ بیمار بھی تھی اور کھانے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا، اور بابا جان کی بارگاہ میں جب فریاد کی تو سرکار چاہتے تو جنت سے نعمتیں لا کر کھلا دیتے، لیکن ایسا نہیں کیا، بلکہ ان کو بھی صبر کی تلقین کی۔ اس سے پتا چلا کہ دنیا کی آسائشوں اور دنیا کی لذتوں کا انہماک یہ نیک لوگوں کے لیے مناسب نہیں ہے۔ ایک بزرگ فرماتے ہیں کہ میں نے ایک بار رحمت عالمیان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی خواب میں زیارت کی، تو جو کوئی ارشادات فرمائے اس میں سے کچھ اتنا مجھے یاد رہ گیا ہے کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ امت کے مالداروں سے 500 سال پہلے جنت میں داخل ہوں گی،
اور میری بیٹی فاطمہ بی بی عائشہ سے بھی 40 برس پہلے جنت میں داخل ہو جائیں گی، کہ یہ حضرت عائشہ سے بھی گویا زیادہ غریب تھی۔ تو جو غریب ہوگا وہ جنت میں جلدی 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 وہ داخل ہو جائے۔ پچھلی بار بھی اس قسم کی حدیث سے سنائی تھی کہ غریب جو ہے وہ مالداروں سے 500 برس پہلے جنت میں داخل ہوں گے، اور ہم میں سے تو بہت تھوڑے ایسے ہوں گے جن کی عمر 50 سال کی بھی ہوئی ہے۔ 500 تو ظاہر ہے کہ کوئی جیے گا، بظاہر امکان تو نہیں کہ ہم میں سے کوئی 500 سال جی جائے۔ 500 سال پہلے غریب جنت میں جائے گا۔ اس لیے مطلب یعنی کہ غریب جو ہے وہ مالدار پر ترجیح رکھتا ہے، لیکن وہی غریب مراد ہے کہ جو اپنی غربت پر صابر بھی ہو۔ وہ غریب مراد یقیناً نہیں جو ریفل ٹکر سکتا ہے یا جبا کے الٹے سے ٹکر رکھتا ہے یا پرچیاں خریدتا ہے بانٹ کے کہ مجھے انعام لگیا میں مالدار ہو جاؤں۔ یعنی اپنی غربت پر جو شاکر اور صابر رہے، جو اپنی غربت سے چیڑتا رہتا ہے اور مالداروں پر کڑتا رہتا ہے اور حلال حرام کی تمیز چھوڑے بغیر جھوٹ سچ انہیں کرتا رہتا ہے، الٹی سیدھی حرکتیں کر کے وہ جمع مال میں کوشاں رہتا ہے۔ اور عموماً اب یہ غریب بھی ایسے ہی ہے عموماً، تو ان کے یہ فضائل نہیں ہیں۔ یہ ان غریبوں کے فضائل ہے کہ جو غربت کو سنت سمجھ کر اپنائے ہوئے، اور اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی پسندیدہ سنت غربت پر وہ صبر و شکیبائی کے ساتھ زندگی گزار رہے ہیں، یہ وہ مراد ہے۔ اور دوسرے یہ بھی پتا چلا اس مبارک واقعے کے سے کہ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت سخت پردہ کرتی تھی۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک صحابی تھے، اور ایسے صحابی عمران بن حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو خود فرماتے ہیں کہ میں حضور علیہ الصلوۃ والسلام سے بہت بے تکلف تھا۔ اتنے قریب ترین صحابی تھے، اور صحابی تو پھر آپ کو پتا قطعی جنتی ہوتا ہے، اس سے مطلب یعنی کہ کوئی کھٹکا نہیں ہوتا بد نیتی کا بد نگاہی کا۔ پھر بھی ان سے بھی اتنا پردہ اور اتنی احتیاط، اور سرکار نے بھی اپنی چادر مبارکہ دی کہ اپنا سر بھی چھپا لو۔ تو اس سے وہ نادان مرد اور وہ نادان عورتیں عبرت حاصل کریں جو آج کل مطلب یعنی کہ کسی کو منہ بولا بیٹا بنا لیا کرتی ہیں، کسی کو منہ بولا بھائی بنا لیا کرتی ہیں، یا بعض نالائق قسم کے مرد ہوتے ہیں وہ غیر عورت کو منہ بولی بہن بنا لیتے ہیں، اور پتہ نہیں پھر کیا کیا ہو جاتا ہے، پھر بہت کچھ ہو جاتا ہے۔ مجھے باہر سے خط آیا، اس نے لکھا تھا کہ میں بڑا عجیب چکر میں پھنس گیا۔ ایک مطلب کوئی خاتون تھی جو بہت غریب تھی، تو مجھے ان سے بڑی ہمدردی ہوئی، اور ہمدردی میں نے اس کی کوئی امداد کرنی شروع کی کہ بیچاری بہت غریب ہے، بہت پریشان ہے۔ تو غربت کی وجہ سے میں متاثر ہوا، اس سے مجھے رحم آیا۔ اب میں نے اس کی مدد شروع کی، مالی امداد شروع کی۔ اب ظاہر ہے جب مالی امداد دینے آنا جانا ہوا تو وہ آمنا سامنا بھی ہوا، تکلف کا پردہ ہٹا تو بے تکلفی بھی بڑھی۔ نتیجتاً اب میں اس عورت کے عشق میں گرفتار ہو گیا ہوں، اور اگر روزانہ اس کو نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا۔ اور اس کی مدد کرتے کرتے اب تو ظاہر ہے کہ وہ نیت بدل گئی، پہلے ہمدردی تھی اب عشق میں گرفتار ہو گیا، تو اب میں بہت قرض دار بھی ہو گیا ہوں اس کی مدد کرتے کرتے۔ اور آپ کوئی حل بتائیں کہ میں اس سے کیسے پیچھا کروں۔ دیکھا آپ نے کہ شیطان جو ہے وہ بعض اوقات عبادت کے مطلب کے معاملے میں بھی انسان کو دیکھا دیتا ہے کہ اس نے عبادت سمجھ کر غیر عورت سے بے تکلفی کی جہالت کی وجہ سے، تو آج اس میں ہر شخص مبتلا ہے، کم و بیش سبھی عورتوں سے بے تکلفی کرتے ہیں، رشتہ داروں سے بے تکلفی کرتے ہیں، اپنی بھابھی سے تو کوئی پردہ کرتا ہی نہیں، حالانکہ بھابھی اور دیور کا سخت پردہ ہے۔ حدیث شریف فرمایا کہ دیور تو موت ہے بھابھی کے ہاتھ، اور پھر یہ گناہ ہوتے ہیں اخباروں میں آتا ہے، تو شریعت نے بالکل دونوں کا پردہ رکھا۔ تو آج کسی گھر میں بھی یہ پردہ نہیں ہے، الا ماشاءاللہ لاکھوں میں کسی کے گھر میں ہو تو کہہ نہیں سکتے، ورنہ بھابھی اور دیور کا تو کہیں پردہ نہیں، سبھی بے تکلف ہے۔ اور اگر وہ بیچارہ پردہ کرنا چاہے یہ باتیں سن کر، اب کوئی پردہ کرے گا اپنی بھابھی سے تو ماں باپ اس کو نہیں کرنے دیں گے، بہت رشتے دار چلائیں گے کہ یہ تو نے نیا مسئلہ کہاں سے نکالا ہے، تو دنیا کا دستور ہے کوئی نہیں پردہ کرتا، وہ مولانا نہیں کرتا، وہ پیر پردہ نہیں کرتا، عالم نہیں کرتا۔ تو اس طرح لوگ مطلب الٹے سیدھے مطلب یعنی کہ وہ دلائل دے کر اگلے کو پریشان کریں گے۔ میں شریعت نے ہر فتنے کا دروازہ ابتدا سے ہی بند کرنے کی ہمیں مطلب تلقین فرمائی، لیکن ہماری آنکھ اس وقت کھلتی ہے جب فتنہ ہو چکا ہوتا ہے۔ جیسے اس دوست کا میں نے واقعہ بتایا کہ وہ شروع سے ہی بولا بیچارہ پھنس گیا، اس مطلب ہمدردی کے چکر میں آتا ہے۔ تو شیطان جو اس طرح مطلب آدمی کو ورغلا دیتا ہے۔ تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ماننے والوں، اگر کسی کو بہن بنا لیا ہے نا، یا کسی کو ماں بنا بیٹھے ہو تو خدا کے واسطے اللہ سے توبہ کر لو ورنہ مارے جاؤ۔ اگر کسی پڑوسن کو آپ نے بہن بنا لیا، اب گھر میں آنا جانا رکھا، بے تکلفی رکھی، اس کے لیے سودا سلب لا دیتے ہو، چائے پان لا دیتے ہو، انہیں ماں بول کر یا بہن بول کر بھی اس کو دیکھنے کی اجازت نہیں۔ اور وہی حدیث میں وعید ہے کہ جو اپنی آنکھوں کو حرام سے پر کرے گا اس کی آنکھوں میں دوزخ کی
आग भर दी जाएगी। तो वहीद मुझे। इसी तरह मेरी बहन अगर कोई सुन रही है, उसने अगर किसी को बेटा बना डाला है या किसी को बाप बना रखा है, किसी को भाई, बड़ा भाई या छोटा भाई बना डाला है, तो वो भी फौरी तौर पर तौबा करके उससे पर्दा करें, वरना वो बीमारी आएगी। इसी तरह कई लोग घर में वो बच्चों को रखते हैं, पालते हैं, उसको मतलब जवान करते हैं, फिर वही बेतकल्लुफी रहती है, वही बेपर्दगी रहती है, और आखिरकार गुनाह, हम गुनाह उसको ही समझते हैं जिसको आप समझ रहे हैं। आंखों से देखना ये तो इब्तिदाई गुनाह है, पहले आंख बहकती है, फिर दिल बहकता है, फिर सतर बहकता है, सतर तो तीसरे नंबर पर बहकता है। तो आंख देखी और गुनाह तो लिखा गया, वही सजा तो मैंने सुनाई। एक सजा ये कि आंखों में मतलब यानी कि कील ठोक दिए जाएंगे, एक सजा ये भी है कि जो जिना करे उसके मतलब जिम्न में अजाब में, कि चूंकि उसने आंखों से मतलब उसको बुरी नीयत से देखा तो उसकी आंखों में आग की सलाइयां फेर दी जाएंगी। तो यही हाल फिल्में और ड्रामे देखने वालों का भी होगा कि फिल्मों और ड्रामों में भी यही बेहयाई होती है, औरतों को देखना होता है। अच्छा, मर्द गैर औरत को टीवी पर देखता है, ड्रामे पर देखता है, फिल्म पर देखता है, तो इस तरह ये सब भी इसी अजाब के मतलब यानी कि मुस्तहिक हो जाते हैं। और बदकिस्मती से फी जमाना लाखों में कोई इस गुनाह से बचता हो तो बचता, बेशुमार लोग हैं कि इस गुनाह में मुब्तला है। हाफजा भी सबका कमजोर है, वन टू ऑल सबका हाफजा कमजोर है। इसकी बेशुमार वजूहात में से ये अर्ज कर दूं, एक वजह ये भी है कि बदनिगाही जो करता है ना, किसी गैर औरत को देखे या लड़के को बुरी नीयत से देखे, ये बीमारी तो आम है। जिसको देखो वो एक आध बेरिश लड़के को अपने हाथ में रखता है, बारिश है, भाई मामा है, भले कोई भी हो, वो अगर है तो फौरन तौबा कर ले। कि वो एक बेरिश लड़के को वो बोलेगा मैं इसको दुआ सिखाता हूँ, मैं उसको घर पे बुलाने ले जाता हूँ, मैं इसको कुरान सिखाता हूँ, तो यही मिलता है लाने के लिए, और कोई नहीं मिलता। अंडरस्टूड है। वो अपने दिल पर गौर करे, मैं किसको समझा रहा हूं, हर एक समझे कि मैं तुम्हें समझा रहा हूं। अपने दिल पर गौर करो कि दिल में कोई ऐसी मतलब नामालूम सी लज्जत है, यानी कि इस पर दिल क्यों खींचता है, इसी को बुलाने को जी चाहता है, इसी का हाथ पकड़ने को जी चाहता है, इसी के कंधे पर हाथ रखने को जी चाहता है, इसी से ज्यादा बातें करने को जी चाहता है, आखिर क्यों? तो दिल पर गौर करोगे तो हो सकता है कि आपकी इमदाद हो जाए। अल्लाह ताला आपके दिल में ये बात आपको मतलब यानी कि डाल दे कि वाकई यहाँ शैतानी चक्कर है, कि उससे इतना दिल नहीं लगता, इसी बेरिश लड़के से क्यों लगता है, तो कोई शैतानी चक्कर है, तो फौरन फिर लगो। भले आप कहो कि शैतानी चक्कर नहीं है, मुझे लोग बड़ी पट्टियां पढ़ाते हैं कि जी ऐसा नहीं, हमारी नीयत ये नहीं वो नहीं। ठीक है, मतलब मैं नीयतों का हाल नहीं जानता, लेकिन अगर मैं जान भी लूं बिलफर्ज तो मैं आपको सजा तो दे नहीं सकता। मैं तो तुम्हें खुदा से डराता हूं कि अल्लाह से डरकर जो भी करते हो उसको छोड़ दो, कोई भी हो कसे बाशा। तो मेरे प्यारे भाइयों, नहीं छोड़ोगे तो अल्लाह का अजाब सख्त है। तो बहरहाल मेरा ये मौजू नहीं था आज का, जिम्नन दो चार बातें मैंने अर्ज कर दी। तो मैं आपको गुर्बत के फजाइल समझा रहा था कि सरकार मदीना सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने भी बस सबब गुर्बत 3 दिन का फाका कर रखा था उस वक्त, और बीबी फातिमा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा भी भूखी थी। और ये लोग तो मालिक जन्नत है, ये जो चाहे कर सकते हैं, खा सकते हैं, पी सकते हैं, लेकिन बहरहाल इनको ये पसंद था। और इसी भूख और बीमारी से मुतासिर होकर, खुश होकर मेरे प्यारे आका मदनी मुस्तफा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने शहजादी कौनैन को ये बिशारत सुनाई कि तू जन्नत की औरतों की सरदार है। मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, इसी तरह गुर्बत के और भी बेशुमार फजाइल हैं। हजरत सैयदना अब्दुल्लाह इब्न उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हुमा फरमाते हैं कि मदीने के ताजदार, हम गरीबों के गम गुसार, गमजदों के गम खार, शफीए रोज़े शुमार सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि हर चीज की कोई कुंजी होती है। जन्नत की कुंजी मसाकीन, फुकरा, सादिकीन, साबिरीन की मोहब्बत है। यानी गरीबों से मोहब्बत करना भी जन्नत की गोया एक कुंजी है। वो हदीस बहुत मशहूर है वैसे कि नमाज जन्नत की कुंजी है। तो इतनी बड़ी जन्नत है तो एक ही कुंजी तो नहीं होती ना, बहुत सारी कुंजियां होती है। तो गोया एक कुंजी नेक लोगों से, औलिया उल्लाह से, साबिरीन से, सादिकीन से और गुरबा और मसाकीन से मोहब्बत करना, ये भी जन्नत की एक कुंजी है। और फरमाया कि वो लोग यानी फुकरा, मसाकीन, सादिकीन, साबिरीन, ये क़यामत के रोज अल्लाह ताला के हमनशीन होंगे। अल्लाह ताला का खास कुर्ब इनको नसीब होगा। हजरत सैयदना ज़हाक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु से रिवायत है कि आप फरमाते हैं, कोई शख्स बाजार जाए, गरीब हो बेचारा, बाजार जाए और कोई चीज उससे पसंद आ जाए, उसका दिल माइल हो कि आज तो जनाब मैं आइसक्रीम खाऊंगा, उसका दिल ललचाए कि मैं आइसक्रीम खाऊंगा, लोग मतलब मजे ले लेकर आइसक्रीम खा रहे हैं, तो दिल ललचाए, दिल चाहे, ख्वाहिश हो, लेकिन वो बेचारा इतना गरीब हो कि इसकी उसको इस्तिताअत नहीं। आजकल ऐसी गुर्बत नहीं होती, जब वीडियो कैसेट लाने के लिए पैसे हैं तो वो गरीब नहीं होता, वो आइसक्रीम नहीं खाता, ठीक है, उसको सवाब नहीं मिलेगा, इसलिए वो फिल्मों में उसके पैसे बर्बाद हो रहे हैं। ऐसा शख्स के वाकई बेचारा गरीब हो
اور آئس کریم کھانے کی بھی گویا اس کے پاس پیسے نہیں ہے۔ روایت ہے کوئی چیز وہ دیکھے اور اس کا دل چاہے، اس کو خواہش ہو کہ میں اس کو خرید لوں، لیکن وہ بیچارہ استطاعت نہ رکھتا ہو تو پھر وہ صبر کر لے اور ثواب کی امید رکھے تو اس کا یہ فعل اللہ کی راہ میں 1000 درہم خرچ کرنے سے بھی بہتر ہوگا۔ صبر بھی کرے گی، نہیں کڑکڑ کرتا پھر یار اپنے تو کنگلے ہیں، پیسے ہی نہیں ہے جو یار یہ کرتے وہ کرتے، تو نہیں ملے گا ثواب۔ صبر کرے، کسی پر اپنا راز ظاہر نہ کرے، صبر کرے۔ یعنی لوگ جب یہ شکوے شکایت کرتے ہیں، جب اس کو بولتے ہیں نا کہ بھائی صبر کرو اللہ تعالیٰ مہربانی کرے گا، ہاں بس ہم تو صبر ہی کر رہے ہیں، تو صبر ایسے بدھوؤں کو میں سمجھا بھی نہیں سکتا، میرے پاس تو درجنوں آتے ہیں، میں ان کو سمجھا نہیں سکتا، میں دل میں کھل کر رہ جاتا ہوں۔ یہ بیوقوف ساری ہسٹری مجھے 10 بار سنا چکا ہے، اب 11ویں بار یہ فسانہ اپنا چھیڑ رہا ہے اور پھر کہتا ہے ہاں جی میں تو صبر کرتا ہوں۔ تو صبر اس کو نہیں کہتے، صبر تو جس کے ہونٹ ہے نا وہ بالکل بند ہو جاتے ہیں، جس کے ہونٹ بالکل بند ہو اور دل مطلب یعنی کہ جل کر رہنے کے کوئلہ ہو جائے، اندر اندر وہ گھلتا رہے اور زبان پر حرف شکایت نہ لائے، وہ صابر ہوتا ہے۔ جس نے کسی کو پھونک دیا وہ صابروں کی فہرست سے نکل گیا، وہ صابر نہیں کہلاتا جس نے شکوہ کر مارا، سمجھے؟ تو میرے کو کہتے ہیں میں صبر، ہاں جی ہم صبر ہی کرتے ہیں۔ اب بندہ بالکل نیا ہوتا ہے، کلین شیو ہوتا ہے، نمازی بھی گول ہوتی ہے اس کی، ایسے صابر پر بھی خوب مطلب یعنی کہ اب میں کیا کہہ سکتا ہوں ایسے صابروں کا، تو یہ سب ایسے ہی مطلب یعنی کہ زبانی صابر ہوتے ہیں اور کاذب ہوتے ہیں، صبر اس کو نہیں کہتے، ٹھیک ہے نا۔ حضرت سیدنا ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ کا قول بڑا پیارا ہے، بڑا زبردست، آپ کی طبیعت خوش ہو جائے گی۔ جو غریب ہے واقعی غریب ہے، آج اس کی طبیعت خوش ہو جائے گی، ایسا تحفہ۔ یہ قول حضرت علامہ شافعی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ نے روض الریاحین میں نقل کیا کہ حضرت ابو سلیمان دارانی رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ کسی غریب کا کسی خواہش کے پورا نہ ہونے پر ٹھنڈی آہ بھرنا 1000 سال کی عبادت سے بہتر ہے۔ تو غریبوں کو مبارک ہو کہ اس کو ایسی نعمتیں حاصل ہیں، اگر وہ صبر کریں تو، اڑکڑ کریں تو نہیں۔ یہ میں بار بار وضاحت کرتا ہوں کہ اب ایسے غریب فی زمانہ اگر نایاب نہیں تو کمیاب ضرور ہیں، یا تو مزاروں پہ چلے گئے یا غاروں میں ہوں گے، اس معاشرے میں وہ نظر نہیں آتے ایسے غریب کے واقعی مطلب وہ صابر بھی ہوں، اللہ ماشاءاللہ۔ اگر ہوں گے تو اپن کو ملتے نہیں، اپنے کو تو یہی تو کرتے روزی میں برکت کا تعویذ مانگنے والے اور تنگ دستی کا رونا رونے والے اور خواہ خواہ مطلب یعنی کہ وہ بور کرنے والے، ساری آسائشیں ہوتی ہیں، اور بعض تو VCR والے بھی نکلتے تنگ دست، تو ایسے تنگ دستوں کی تنگ دستی کا کیا کہنا۔ تو ان کے لیے میرے بھائیوں یہ ثواب نہیں ہے، ثواب اس کے لیے جو واقعی تنگ دست۔ مثلا ایک بار گھن گرج کے ساتھ بارش ہو رہی تھی، سیدنا عیسیٰ روح اللہ علیہ نبی جناب علیہ السلام جنگل میں تنہا تھے اور ان کی یہ مکان نہیں رکھتے تھے، اپنے پاس کوئی سامان نہیں رکھتے، بالکل غربت کی زندگی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام مشہور ہے اس معاملے میں، یہاں تک کہ ان کے پاس ایک پیالہ ہوتا تھا، تو پیالہ بھی ایک بار انہوں نے یہ کہتے ہوئے مطلب چھوڑ دیا کہ یہ بھی دنیا کے اسباب میں سے میں اس کو بھی نہیں رکھوں گا۔ تو عیسیٰ علیہ السلام بالکل تنے تنہا تھے اور بارش اور بجلی چمک رہی اور کڑاکے اور دھماکے ہو رہے اور گھن گرج کے ساتھ بارش ہو رہی تھی۔ آپ ایک غار میں داخل ہوئے تو وہاں ایک عورت نظر آئی، الٹے پاؤں باہر نکل آئے، وہ اللہ کے نبی تھے۔ پھر اسی طرح دوسرے کسی غار میں داخل ہوئے بارش سے بچنے کے لیے، تو وہاں ایک شیر نظر آیا، تو ان کی زبان سے نکلا یا اللہ ایک عورت کے لیے تو جائے پناہ ہے، پھاڑ کھانے والے شیر کے لیے بھی جائے پناہ ہے، میرے لیے کوئی جائے پناہ نہیں۔ تو ارشاد ہوا اے عیسیٰ کل قیامت میں ہم تجھے اس مطلب یعنی کہ تیرے صبر کا اور تیرے اس طرح کے مطلب یعنی کہ کردار کا ہم ایسا اجر دیں گے اور تیری شادی حوروں سے کریں گے اور 4000 سال تک تیرا ولیمہ کریں گے، 4000 سال تک تیرا ولیمہ کریں گے، اور جتنے بھی زاہدان دنیا ہیں، دنیا یہاں تو سب کا ہر دوسرے آدمی کا نام یہ زاہد ہوتا ہے، ان کو بیچاروں کو پتا بھی نہیں تھا زاہد کے معنی کیا ہے۔ زاہد کے معنی ہے دنیا سے بے رغبت، اور یہ سارے زاہد پکے دنیا دار، داڑھی منڈے بلکہ بے نمازی تک ہوتے اور زاہد ہوتے۔ زاہد ہوتا یعنی دنیا سے بے رغبت، زاہد نام کوئی نہیں، یہ لقب ہے، اہل اللہ کا لقب ہے، ولیوں کا لقب ہے۔ تو جتنے زاہد ہیں دنیا کے، دنیا سے بے رغبت رہنے والے، ان کا مطلب یعنی کہ ہم ان کو کھلائیں گے بلا بلا کر کے، آؤ عیسیٰ بن مریم کا ولیمہ کھاؤ، 4000 سال تک ہم تمہارا ولیمہ کریں گے۔ تو جو دنیا سے مطلب یعنی کہ بے رغبت رہتے ہیں اس کی لذتوں سے ان کا اللہ تعالیٰ خود اعزاز فرمائے گا۔ بلکہ بعض حدیثوں سے یہ مستفاد ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے روز غریبوں کو بلا بلا کر ان سے فرمائے گا کہ تم کو دنیا میں نے غربت جو دی وہ مطلب اس لیے نہیں دی کہ تم سے کوئی مجھے ناراضگی تھی، بلکہ چونکہ دنیا
مجھے اچھی نہیں لگتی، پسند نہیں، اور میں تم سے زیادہ ہی خوش تھا، اس لیے میں نے اس ذلیل دنیا سے تم کو بچائے رکھا تھا۔ تو جو دنیا کی دولت میں گھرے ہوئے ہیں، دنیا کے ساز و سامان سے لیس ہیں، وہ گویا مطلب یعنی کہ زیادہ خطرے میں بنسبت غریبوں کے۔ حضرت سیدنا ابو عبداللہ حارث بن اسد محاسبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک بزرگ میں، انہوں نے ایک بہت پیاری مطلب یعنی کہ وہ بات ارشاد فرمائی ان لوگوں کے جواب میں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ عثمان غنی کا خزانہ، وہ بھی تو مالدار تھے۔ حضرت عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ صحابہ کرام میں بہت زیادہ مالدار تھے، بہت مالدار۔ تو ان کی دلیلیں دیتے ہیں کہ پھر عثمان غنی کا خزانہ بھی مانگتے ہیں ظاہر۔ تو یہ کہ وہ بہت دولت مند تھے، تو دولت جمع کرنا یہ کوئی برا نہیں ہے، یہ مطلب دلیل دیتے ہیں۔ اور اس میں لکھا ہے کہ اہل علم علماء جو دنیا کا مال جمع کرتے ہیں، آسائش پسند ہوتے ہیں، وہ اس طرح کی دلیل دے کر مطلب لوگوں کو ورغلاتے ہیں، یہ تو صحابہ کرام کی سنت ہے مال جمع کرنا، کوئی ایسی ویسی بات نہیں ہے۔ تو ان کا جواب انہوں نے ارشاد فرمایا کہ جو علماء دنیا دون کی طرف مائل اور راغب ہوتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے صحابہ بھی تو مالدار تھے، اس لیے اگر ہم نے مال کمایا اور رکھا تو کیا گناہ۔ یہ روض الریاحین میں نقل کیا امام یافعی رحمۃ اللہ علیہ نے۔ اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین کے ذکر سے وہ اس لیے حجت لاتے ہیں، دلیل قائم کرتے ہیں، تاکہ لوگ ان کو مال جمع کرنے میں وہ لکھتے ہیں کہ معذور سمجھے کہ تو صحابہ کی سنت پر عمل کرتے ہیں اچھے لوگ۔ وہ فرماتے ہیں حالانکہ ان کو شیطان نے بہکا دیا، ان کو شیطان نے بہکا دیا ہے، اور وہ سخت بے خبر اور بے وقوف ہیں کہ جو صحابہ کرام سے عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ اور دیگر صحابہ رضی اللہ عنہ اجمعین کے مال سے استدلال کرتا ہے، یہ شیطانی مکر ہے، فریب ہے۔ اور پھر اس کو مخاطب کر کے کہتے ہیں ایسا کہنے والے کو کہ یہ لفظ تیری زبان پر اس لیے آتا ہے تاکہ تو برباد اور ہلاک ہو جائے، کیونکہ جب تو ایسا خیال کرے گا، یعنی ایسے شخص کو تنبیہ کر کے فرماتے ہیں کہ جب تو ایسا خیال کرے گا کہ وہ بھی یعنی صحابہ کرام بھی تو مال جمع کرتے تھے، تو ادنا بات تو یہ تجھے حاصل ہوئی کہ تو نے اپنے بزرگوں بڑوں اور اسلاف کی غیبت کی، نیز جب تو نے یہ دلیل دی کہ حلال مال کا جمع کرنا جمع نہ کرنے سے افضل و اعلیٰ ہے، جب تو نے مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور دیگر انبیاء علیہ السلام پر عیب لگایا، نعوذ باللہ منہ، اور گویا تو اس بات کا دعویٰ کر رہا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کی جیسی کہ چاہیے خیر خواہی نہ کی، کیونکہ انہوں نے مال جمع کرنے سے منع کر دیا، سرکار نے مال جمع کرنے سے منع فرمایا، مال جمع کرنے سے منع فرما دیا، اور تو جمع کر رہا ہے، تو سرکار نے گویا تیری صحیح معنوں میں امت کی رہنمائی نہیں کی کہ مال جمع کرنے میں اگر کوئی خیر ہوتی، بلائی ہوتی تو سرکار ضرور اس کی ترغیب دلاتے، لیکن کوئی حدیث نہیں ملتی جس میں مال جمع کرنے کی ترغیب دلائی گئی ہے۔ فرماتے ہیں کہ خدا کی قسم تو جھوٹا ہے اور مفتری اور کذاب ہے، تو نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر جھوٹی تہمت لگائی، وہ تو اپنی امت پر بڑے ہی مہربان اور شفیق تھے۔ ارے بے وقوف، یہی عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ باوجود ہے کہ بڑے متقی اور پرہیزگار اور طرح طرح کی خیر خیرات کرنے والے اور خدا کی راہ میں مال لٹانے والے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی صحابیت سے سرفراز سے اور جنت کی بشارت بھی ان کو حاصل تھی، مگر پھر بھی اس مال کی وجہ سے، حلال مال کی وجہ سے قیامت کے دن، قیامت کے ہولناک میدان میں حساب کے لیے کھڑے کیے جائیں گے۔ حالانکہ انہوں نے مال کو سوال سے بچنے کے لیے اور نیک کاموں میں صرف کرنے کے لیے حاصل کیا تھا، اور خدا کی راہ میں خوب خرچ بھی کیا تھا، اور شریعت کی حدوں کو بھی ملحوظ رکھا تھا، پھر بھی جنت میں جانے کے وقت انہیں فقراء مہاجرین کی معیت یعنی ساتھ نصیب نہ ہوگا، اور آگے پیچھے وہ گھٹنوں کے بل داخل جنت ہوں گے۔ تو بھلا ہم جیسے دنیا میں ڈوبے ہوئے لوگ کس شمار و قطار میں ہیں، اور ایسے شخص کی حالت پر بہت زیادہ تعجب ہے جو دنیا کی شہوتوں میں آلودہ ہو کر، گناہوں کی لذتوں میں مبتلا ہو کر لوگوں کا مال ظلمن کھا جاتا ہے، اور دنیا کی زینت اور مفاخرت، ڈیکوریشن، خوب سجاوٹ، پردے ٹانگنا، صوفہ سیٹ عمدہ عمدہ رکھنا اور خوب سجاوٹ کرنا فرنیچر سے، یعنی اس قسم کا آدمی کہ جو اپنے گھر کو خوب سجاتا ہے، خوب ڈیکوریشن کرتا ہے اپنے گھر کا،
خوب मतलब उम्दा उम्दा सोफे पलंगे लगाता है, बेहतरीन वो रंग चूने करता है, और फिर भी हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ का मुकाबला करने निकला है। उनको दलील बना रहा है और उनके हाल से इस्तिदलाल कर रहा है कि वो तो अपना माल जो था उन्होंने अगर कमाया भी तो फकत हलाल जरिए से, और इसलिए कि सवाल से बचे और नेक कामों में सर्फ करें। लोग भी कहते हैं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि बस माल मिल गया तो मैं मरकज के लिए दे दूंगा और ये कर दूंगा वो कर दूंगा। हालांकि ऐसे लोग भी बहुत कम सच्ची नीयत वाले होते होंगे कि सादा यही है कि उनके पास जो माल होता है उसमें से वो नहीं देते, बस वो कहते हैं जरा वो मिल जाए तो दे दूंगा, ये है वो, उसका क्या होगा, इसमें से थोड़ा तो दे दे, बस ये वो मिल जाए, मेरा प्लाट बिक जाए, मेरा वो मतलब माल छूट जाए, जरा वो सौदा मेरा चल रहा है वो मतलब मेरा कामयाब हो जाए तो मैं इतने 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 दे दूंगा। तो ये भी शैतान जो है उनको मतलब इन्हें धोखा देकर वो लंबी उम्मीद पर टाल देता है और उसको कार्य खैर से रोक देता है। तो जो है भाई उसमें से दे दे। वैसे भी अवाम में मशहूर है, आज नकद कल उधार। कल किसने देखी है? आज तू देने की नियत करता है कि मैं कल दूंगा और कल तुझे नसीब ना हो, इसलिए आज देना ही तेरे लिए मतलब यानी कि मुफीद है। आज देना ही तेरे लिए मुफीद है कि हो सकता है कल तुझे मतलब यानी कि देने का मौका ना मिले, या तेरी नीयत ही बदल जाए, या तेरे घर वाले ही तुझे मतलब यानी कि दबा दें कि नहीं नहीं अभी जरूरत है, जवान बेटियां बैठी है, खुला ये वो। तो इसलिए आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। और जिंदगी का भरोसा क्या? मुझे एक दोस्त ने, इस्लामी भाई ने, उमर लीग ने एक वाकया बताया, उसने मेरे दिल पर बड़ा असर किया, पीर को बहुत असर किया उसने मेरे दिल पर। कि एक साहब बेचारे वो मतलब यानी कि उनको कादरिया सिलसिले में दाखिल होना था, तो मुझे मतलब उन्होंने उसको कह दिया कि भाई मुझे तुम जाओ इलियास के पास और कह दो कि वो गौस पाक के सिलसिले में दाखिल कर दे। और रात को कहा था, और रात को कहने के बाद सुबह बेचारे का इंतकाल हो गया उस आदमी का। अब वो पीर तो मेरे पास आया, तो ये समझाने के लिए अर्ज कर रहा था कि जो भी नेक काम करना है वो मतलब यानी कि फौरी तौर पर कर डालना चाहिए। बहुत से लोग इस किस्म के मामलात में बहुत सोचते रहते हैं कि जरा ये मसला हल हो जाए, जरा हम सुधर लें, जरा हम ये जरा कर लें, हम अपने आप को जरा बना लें, फिर ठीक है मुरीद भी बन जाएंगे। इस तरह मतलब या हम जरा ये हमारा सौदा हो जाए तो फिर हम ठीक है चंदा भी दे देंगे, जरा रमजान को आने दो तो हम इंशाल्लाह मतलब आपको चंदा दे देंगे। इस तरह मतलब यानी कि वो आदमी टालता है। लेकिन जब दुनिया की ख्वाहिश होती है उसको कोई नहीं टालता। आइसक्रीम अगर खानी है तो वो अभी खानी है, वो कोई नहीं कहेगा कि भाई मैं रमजान में आइसक्रीम खा लूँ, वो अभी आज और इसी वक्त जाते ही खा लेगा। अगर और कोई मतलब आसाइश की चीज चाहिए है ना, टीवी खराब हो गया, ठीक है जी आराम से बनाएंगे, मतलब नया साल जब शुरू होगा एक आध वीक जब चला फिर बनाएंगे, नहीं नहीं वो तो आज जुमेरात है, शाम को बन जाना चाहिए, फिल्म चलने वाली है। तो मतलब है कि दुनिया का काम है तो तड़े खड़े होना चाहिए। और अगर कोई नेक काम है तो शैतान मशवरा देता है कि कल करना कल करना कल करना कल करना। इसीलिए किसी समझाने वाले ने समझाया कि आज का काम कल पर मत डालो, कल दूसरा काम होगा। इसलिए मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, जो कुछ करना है वो हमें काश आज और अभी करने की तौफीक नसीब हो जाए कि जिंदगी का कोई भरोसा किसी सूरत से भी नहीं है। बहरहाल तो गुर्बत के फजाइल जारी थे। बाद बुजुर्गों से मरवी है कि जब बच्चों ने घर में उनसे कहा कि आज खाने में कुछ भी नहीं है, घर में आज फाका है और खाने के लिए कोई सामान मुयस्सर नहीं, तो वो बेसाख्ता बोल पड़ते कि हमारा ऐसा मकाम कहाँ कि अल्लाह हमें भी भूख नसीब करे। ये तो भूखा रहना तो बड़े मतलब यानी कि मुकद्दर वालों का हिस्सा। और बाज नेक लोगों से ये भी मनकूल है कि जब उन्हें फाका पेश आ जाता, ये नहीं इरादतन फाका करना, चलो ये भी अच्छी बात है, लेकिन मदद इसलिए कुछ हो ही ना और फाका करे तब ज्यादा लुत्फ है। तो ये कि जब इन्हें कोई फाका पेश आ जाता है खाने का, ये जमा तो करते नहीं थे, हमारी तरह जमा नहीं करते थे, तो जब इन्हें फाका पेश आता था तो वो मतलब इन्हें खुशी के मारे कह उठते थे कि मरहबा। जब इन्हें गुर्बत फक्र पेश आता, फक्र माने गुर्बत, इन्हें कुछ भी ना रहता इनके पास, तो वो कह उठते थे मरहबा कि ये तो सुलहा का शियार है, ये तो अल्लाह के नेक बंदों और मकबूलों का शियार है कि आज हमारे पास भी कुछ नहीं है। यानी अगर हम अल्लाह के नेक बंदे ना बन सके तो क्या हुआ, नेकों से मुशाबत तो हो गई कि आज हम भी खाली जेब है खाली हाथ। और फी जमाना ऐसा कोई नहीं होता। हाँ जानवर होते, हम तो जानवरों से भी गए गुजरे। यानी मैं कहता हूँ अगर तवक्कुल सीखना है तो काश हम मकड़ी से सीखते। मकड़ी, आपके घर में मकड़ी का जाला लगा हुआ हो, अब इसको मत छेड़े, इसका रोज आप जायजा लें, दिन में कई बार जायजा लें ये क्या खाती है। मैंने इसको नोट किया है कि कई कई हफ्तों तक मकड़ी को खाने को कुछ भी नहीं मिलता, तो वो आमतौर पर अपने जाले से बाहर भी नहीं जाती और वो एक ही नशीस में मुराकबे में लगी रहती है कि कोई आ जाए तो वो तो अल्लाह का जिक्र ही करती होगी, हर शय अल्लाह का जिक्र करती है। तो मतलब ये कि अगर कोई फंस जाए, यानी कि कोई उड़ता हुआ कीड़ा या चींटी वगैरह निकल जाए, मक्खी आ जाए या मच्छर आ जाए, तो वो उसको पकड़ के खा लेती है, वरना ईमान से इसका
وہ توکل جو ہے بڑا متاثر کن. یہ بات کے لیے رکھتی نہیں, یہ کھا لیا پھر اس کے کھائے ہوئے کو وہ اپنا جالا کاٹ کے پھینک دیتی ہے, وہ بچا ہوا نہیں کرتا, اور پھر کئی روز تک اس کو ملتا بھی نہیں. تو اس معاملے میں ہمیں تو کتنی آسانی ہے کہ ابھی مثلاً بھوک لگی ہے نا, بھوک لگی ہے تو ہم مطمئن ہیں کہ گھر جائیں گے تو وہ پتیلی کھلے گی اور خوشبوؤں سے دماغ تر ہو جائے گا, اور کھانا بھی ہمیں اٹھا کر نکالنا نہیں پڑے گا. ہماری امی یا ہماری بیگم جو ہے وہ خود ہی مطلب ہے کہ سجا کر ہمارے سامنے دسترخوان پر رکھ دے گی. یہی پوزیشن ہے. یا جیب میں ہمارے جناح صاحب کے فوٹو موجود ہیں. ابھی ہوٹل میں جائیں گے, جو چاہیں گے نہاری چاہیں گے, پایا چاہیں گے, قورمہ چاہیں گے, جو چاہیں گے ہم کھا لیں گے. مجھے بریانی مل جائے گی, مجھے اطمینان ہے. آپ تندور کی روٹی کھاتے ہو, آپ کو یہ مل جائے گا. وہ پراٹھا کھاتا ہے, اس کو یہ بھی میسر آ جائے گا. یہ سب ہم مطمئن ہیں کہ ہمیں جو کھانا ہے وہ ہمیں مل جائے گا, کل بھی مل جائے گا, بلکہ ہماری نسلیں کھائیں اتنا ہم نے جمع کر کے رکھا ہے. پھر بھی ہم مطمئن نہیں ہیں. حل من مزید نقد و مالوں کا وظیفہ, روزی میں برکت کا وظیفہ اب بھی چاہیے. اتنے غربت کے فضائل سننے کے باوجود ہمیں چاہیے تو روزی میں برکت کا وظیفہ, تنگ دستی سے بچنے کا وظیفہ. سوچ نہ جانے کب بنے گی. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے بڑی پیاری بات نقل کی. آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ انسان جتنا تنگ دستی سے ڈرتا ہے, غربت سے ڈرتا ہے, اتنا اگر جہنم سے ڈرتا ہوتا تو دونوں سے بچ جاتا. غربت میں اس کو سکون مل جاتا ہے نا, اس کو مطلب صبر کی نعمت حاصل ہو جاتی. جیسے بزرگوں کا میں نے عرض کیا کہ وہ تو خوش ہوتے جب فقر آتا تھا تو کہتے تھے کہ سبحان اللہ کہ ہم تو آج نیکوں کے مشابہ ہو گئے, نیک نہ بن سکے تو کیا ہوا. یہ ان کی عاجزی ہوتی تھی کہ ہم کم از کم ان کا شیار تو ہمیں ملا, ان کی نشانی تو نصیب ہوئی. جیسے الحمدللہ داڑھی والوں کو یہ خوشی ہوتی ہے کہ الحمدللہ ہم داڑھی رکھ کر اگرچہ نیک نہیں بھی بنے تو کم از کم نیکوں کے سردار, نبیوں کے تاجدار صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کی نقل کرنا تو نصیب ہو گیا. دین خیر خائی کا نام ہے, اس کے تحت میں نے کر دیا. تو میں حدیث سنا دوں کہ میں نے اپنی طرف سے نہیں کہا کہ یہودی ایسا چہرہ ہے. اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان جب سناتا ہی رہتا ہے اکثر, اور لوگ چوٹ کھاتے رہتے, جن کا دل اس کے رسول سے لبریز ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, جس کا ضمیر زندہ ہے وہ چوٹ کھاتا ہے, جس کا ضمیر مر گیا وہ بالکل 80 سال کا بڈھا بھی ہے, بیٹھا بھی ہے, اس نے داڑھی نہیں رکھی, اس نے بڑھانی بھی نہیں, سوال ہی نہیں, اس کا ضمیر مر گیا, اس کو میں سمجھانی تھی. اور بہت ساروں کا ضمیر زندہ, اور آج وہ انشاءاللہ اس بات سے چوٹ کھائیں گے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ فرمان عالی شان ہے کہ داڑھی بڑھاؤ اور یہودیوں کی سی صورت مت بنو. اب میں نے کیا غلط کہا بابا, میں نے کون سی گالی دے دیا؟ میں نے تو اللہ کے حبیب کی حدیث کا آپ کو مطلب ہے کہ خلاصہ کے کار حکم دے رہے. تو جو داڑھی والا ہے وہ تو الحمدللہ میں اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے مبارک چہرے کا شعار نشانی پانے میں کامیاب ہو گیا, وہ یہ کہے تو اس کے لیے بجا. اور جو بے چارہ بد نصیب کروڑ پتی کیوں نہ ہو, اس کی دولت اسے کام تھوڑی دے گی, اس بیچارے کی اس کی دولت ہو سکتا ہے اس کو ڈاکو کے ہتھے ہی چڑھا دے, اللہ اس کی حفاظت فرمائے, ہے نا. اور اب انشاءاللہ یہ نہیں کہے گا, اس لیے کہ اگر یہ مروت ہے, الفت ہے, یہودیوں سے حقیقی معنوں میں نفرت ہے, اور یقیناً ہے انشاءاللہ یقیناً ہے, تو ہو سکتا ہے کہ وہ بھی اس کا بھی جذبہ سویا ہوا بیدار ہو جائے, اس کا غافل ضمیر انگڑائی لے کر اٹھ بیٹھے, وہ کہے نہیں الحمدللہ آج سے میں نے بھی نیت کر لی ہے کہ میرا چہرہ بھی عنقریب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار اپنا لے گا انشاءاللہ. تو داڑھی رکھنا بھی اور پوری رکھنا ایک مٹھی, تو فرینڈ کے ایک مٹھی یہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا شعار ہے, اور صحابہ کرام علیہ الرضوان کا شعار ہے, تمام اولیاء کرام کا شعار ہے. ایک بھی ولی آپ ایسا نہیں لا سکتے, نہیں دکھا سکتے, نہیں اس کا مطلب نہیں کہ پتہ دے سکتے کہ جو ہو ولی اور داڑھی منڈا ہو یا خشخشی داڑھی والا ہو. آپ کسی کو ولی کہتے ہیں وہ ولی نہیں ہوتا, واقعی وہ ولی ہو بھی. یہاں تو ذرا کسی نے وہ دم کیا, پھونک ماری, تو آپ نے اس کو ولی کہہ دیا. کسی نے جن پکڑ لیا, بھوت اتار دیا, نے کہا یہ بہت پہنچا ہوا, حالانکہ وہ داڑھی منڈا ہے, نماز ایک نہیں پڑھتا, 2 ٹکڑے گالیاں بکتا ہے. تو یہ ڈاکٹر لوگ نہیں دل کاٹ کے نکال دیتے ہیں. لوگ امریکہ اور لندن میں علاج کرانے نہیں جاتے, بڑے بڑے لوگ جاتے ہیں بابا, ہے نا. تو لندن اور امریکہ میں کوئی جا کر کوئی اولیاء کرام تھوڑی تمہارے دل کا علاج کرتے ہیں یا آپریشن کرتے ہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, جب بزرگوں کو فقر پیش آتا تو وہ کہتے مرحبا یہ صلحاء کا شعار ہے. بزرگوں کا یہ قول بھی ایک میں نے پڑھا تھا کہ جب انہیں کوئی مصیبت پیش آتی تو وہ یہ کہا کرتے نحن نفرح بالبلائے کما یفرح اہل الدنیا بالنعم, ہم بلاؤں اور مصیبتوں پر ایسے خوش ہوتے ہیں جیسے دنیا والے دنیاوی نعمتوں کے پانے پر خوش ہوتے ہیں.
اللہ تعالیٰ ہمیں صابر غریب کر دے. غریب ضرور کرے مگر صبر بھی عطا کرے. اگر صبر مقدر میں نہیں ہے اور کڑ کرنا اگر ہو جائے ہمارے سے یا شکوہ اور شکایت زبان پر آئے تو پھر اللہ تعالیٰ ہمیں آزمائش میں بھی نہ ڈالے. بہرحال اتنا عطا کرے کہ ہم کسی کے محتاج نہ ہوں, اسی کے محتاج رہیں. ہمارے پاس مال کی فراوانی اللہ کرے کہ نہ ہو جائے, کہ جن کے پاس مال کی فراوانی ہو جاتی ہے اس دور میں بہت مشکل ہے کہ وہ دین کے راستے پر آئے. وہ اگر نماز پڑھتا بھی ہے تو جا میں آتا ہوں والی عموماً وہ مطلب صحیح نماز اس کو نصیب بہت کم ہوتی ہے, کیونکہ وہ ایسے ماحول میں آتا نہیں, اس کی پوزیشن میں فرق آتا ہے. وہ زمین میں بیٹھتا نہیں, اس کے کپڑے بالکل یعنی کہ پریس کیے ہوئے اور بہت ہی یعنی کہ قیمتی ہوتے ہیں, تو وہ اس طرح وہ زمین پر بیٹھتے ہوئے کتراتا ہے کہ دھبا پڑ جائے گا, غریبوں سے ٹکراؤں گا تو سلوٹ پڑ جائے گی. سمجھے؟ یہ الگ بات ہے کہ جس غریب کو فٹ پاتھ سے اٹھا کر لاوارث کو کفن پہنایا گیا تھا, مرنے کے بعد اس کو بھی یہی کفن اپن دیں گے. یہ قبر میں تو بالکل مساوات ہے, بالکل سب یکساں ہے کفن دفن کے معاملے میں, ہے نا. تو یہاں بھی اللہ کرے یکسانیت حاصل ہو جائے اور اللہ کرے کہ مطلب یعنی کہ مال کی محبت ختم ہو جائے. تو پیارے بھائیوں, ان مدنی پھولوں کو اپنے مدنی گلدستے میں سجا لیا کرو جو یہاں پیش کیے جاتے ہیں. انشاءاللہ دونوں جہاں میں آپ کو یہ پھول جو ہے مہکتا رکھیں گے. اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. ساری دنیا کے کناروں سے صدانے لگی, بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو, بن چکا ہے عاشقوں کا قافلہ سالار تو. اہل سنت کے صاحب شاہکار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو, اترے سنت بانٹتا ہے اے میرے عطار تو. تو جہاں کے عاشقوں کی دل کی دھڑکن بن گیا, تو جہاں کے عاشقوں کے دل کی دھڑکن بن گیا. الحمدللہ آج یہ فقیر دعوت اسلامی کے عالمی مرکز فیضان مدینہ کراچی میں حاضر ہوا. الحمدللہ تراجم کے شعبے جہاں تحقیقات ہو رہی ہیں وہ شعبہ جات کو دیکھا. کام بہت اطمینان بخش اور تسلی بخش اور علمی کام ہو رہا ہے اور بڑے اعلیٰ پیمانے پر ہو رہا ہے. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کی ان علمی کاوشوں کو قبول فرمائے اور خصوصی طور پر مسلک اعلیٰ حضرت عظیم البرکت امام و عشق و محبت امام احمد رضا محقق بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جملہ کتابوں پر, تصانیف پر اور ان کے عربی کتب کی تراجم پر کام تسلی بخش ہو رہا ہے اور ہونا چاہیے, یہ ضرورت ہے. تو اللہ تعالیٰ اس ادارے کو دن دونی رات چوگنی ترقی عطا فرمائے اور اس ادارے کے بانی حضرت امیر دعوت اسلامی علامہ محمد الیاس صاحب قادری رضوی دامت برکاتہم العالیہ کی زیر سرپرستی اور زیر نگرانی میں یہ کام ہو رہا, بہت بڑا کام ہو رہا ہے دین کا, دین اسلام کی نشر و اشاعت کا. یہ حضرت کی سمجھ لیں بڑی کرامت ہے کہ انہوں نے اس مختصر وقت میں اتنے اعلیٰ پیمانے پر علمی کام کیا. نہ صرف یہ بلکہ تمام نوجوانوں کو جو دین سے بہت دور تھے ان کو دین کے قریب کیا اور امامہ شریف کی سنت کو زندہ کرنے کا حق ادا کیا. اللہ تعالیٰ ان کی کاوشوں کو بھی قبول فرمائے کہ فیض کو عام فرمائے اور ہم سب کو مسلک اعلیٰ حضرت پر استقامت عطا فرمائے. سگے مدینہ محمد الیاس قادری رضوی عفیہ عنہ کی جانب سے حضرت علامہ مولانا مفتی اکرام الحق رضا القادری خطیب و امام جامع مسجد غلہ منڈی شہر نوری سمندری ضلع سردار آباد
کہ سوگواروں کی خدمت میں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبلغ دعوت اسلامی ثاقب الرضا عطاری سلمہ الباری نے قبلہ مفتی صاحب کے انتقال پرملال کی خبر دی۔ موت العالم موت العالم، عالم کی موت، عالم کی موت، دنیا کی موت۔ یا اللہ پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا واسطہ مرحوم مفتی صاحب کو غریق رحمت فرما۔ الہ العالمین ان کے جملہ صغیر کبیر گناہ معاف فرما۔ یا اللہ قبر کی وحشت و تنگی دور فرما، ان کی قبر پر رحمت و رضوان کے پھولوں کی بارش فرما۔ رب کریم مرحوم کی قبر جنت کا باغ بن جائے۔ یا اللہ مرحوم کی بے حساب مغفرت ہو۔ یا اللہ مرحوم مفتی صاحب کو جنت الفردوس میں اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا پڑوس نصیب فرما۔ یا اللہ مفتی صاحب قبلہ کے جملہ لواحقین، تلامذہ، معتقدین، متوسلین تمام کو صبر جمیل اور صبر جمیل پر اجر جزیل مرحمت فرما۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے انشاءاللہ۔